علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ ایک کتاب شروع کرتے ہیں جو مجھے حرمین شرفین سے ملی، وہ باتیں جن کا نہ جاننا کسی مسلم کے لیے روا نہیں۔ ٹھیک ہے، ما لا یسع المسلم جہلہ، اردو میں یہ کتاب ہے اور لیکن عربک بک کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے، اور اس کے اوپر آپ کو جو بار کوڈ نظر آ رہا ہے، اگر آپ اس کو کیمرے میں کریں گے تو آپ اس بک کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں تاکہ پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد، ہر مسلمان پر اپنے دین کی ان باتوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے جن سے لا علم ہونا اس کے لیے قطعاً روا نہیں ہے، یعنی وہ باتیں جن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے وہ ان سے لا علم رہے، یہ اس کے لیے ہرگز بھی جائز نہیں، خواہ ان کا تعلق عقیدہ سے ہو یا عبادت سے یا معاملات سے، یعنی خواہ آپ کے زندگی گزارنے کے بارے میں یا ویسے خالق کائنات کے بارے میں جو عقائد ہیں، یا عبادت کے طریقے، عبادت کیسے کرنی ہے، یا یہ کہ لوگوں سے یا اللہ سے معاملہ کیسے کرنا ہے، ایسے تمام معاملات کے لیے جو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں ان سے لا علم رہنا جائز نہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین سے اس طرح منہ موڑنا جائز نہیں کہ نہ اسے سیکھے اور نہ اس پر عمل کرے، بلکہ اتنا سیکھنا ضروری ہے جتنے سے اس کا دین قائم ہو، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت علم و بصیرت کی روشنی میں کرے، سو نہ نصارہ کی مشابہت اختیار کرے جو بلا علم عمل کرتے ہیں، اور نہ یہود کی جو علم کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستہ سے دور رکھے۔ اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد دین کے اصول سے بھی ناواقف ہے، بجز چند افراد کے جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، میں نے طے کیا کہ عقیدہ و عبادت کے ان مسائل پر کچھ لکھوں جن کی ضرورت ہر مسلمان مرد اور عورت کو ہے۔ یہ کتاب 3 فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل عقائد کا بیان، دوسری فصل عبادات کا بیان، اور تیسری فصل معاملات کا بیان ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ اس کتاب کو ہر طالب حق کے لیے نفع بخش بنائے اور اسے صرف اپنی ہی رضا کے لیے خالص عمل کے طور پر قبول فرمائے۔ وہ یقیناً بڑا سخاوت اور کرم والا ہے، اور بکثرت درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور صحابہ پر۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں میں اس کتاب کو بطور یعنی ایک نیک عمل کے پیش کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میری دنیا اور آخرت کی مشکلات کو حل فرما دے، آمین۔ پہلی فصل، جیسا کہ انہوں نے بتایا، یہ عقائد کا بیان ہے۔ مطلب اول، اسلام کا معنی اور مفہوم اور اس کے ارکان، اور اس کے 5 ارکان ہیں۔ اسلام کا مطلب ہے توحید کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، فرما بردار ہو کر اس کے حکم کو مان لینا، اور شرک اور مشرکوں سے بیزاری کا اعلان کرنا۔ اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ پہلا رکن اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن نماز قائم کرنا، تیسرا رکن زکوٰۃ دینا، چوتھا رکن رمضان کا روزہ رکھنا، پانچواں رکن طاقت رکھنے والوں کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا، یعنی جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر وہ اس بات کی گواہی دے کہ ارکان اسلام 5 ہیں اور وہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے جس حد تک اس سے ہو سکے۔ توحید کی اہمیت معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ ذاریات کی آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو پیدا ہی اسی غرض سے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کریں، اور اس عبادت سے شناسائی علم ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو آپ اس کا یقین رکھیے کہ بجز اللہ کے کوئی حقیقی معبود نہیں، اور اپنی خطا کی مغفرت مانگتے رہیے، اور سارے ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے بھی، اور اللہ خوب خبر رکھتا ہے تم سب کے چلنے پھرنے اور رہنے سہنے کی جگہ کو۔
سورہ محمد کی آیت 19 ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قول و عمل سے پہلے علم کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فرمایا تو آپ اس کا یقین رکھیے کہ بجز اللہ کے کوئی حقیقی معبود نہیں، اور اپنی خطا کی مغفرت مانگتے رہیے، اور سارے ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے بھی، اور اللہ خوب خبر رکھتا ہے تم سب کے چلنے پھرنے اور رہنے سہنے کی جگہ کو۔ یہ آیت ہے، اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں سورہ محمد کی۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اور ترجمہ ہے، سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقین کر لیں، علم حاصل کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی اللہ تم لوگوں کے آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قول و عمل سے پہلے علم کا ذکر کیا ہے، اور جس سب سے اہم بات کا سیکھنا مسلمان پر واجب ہے وہ اللہ عز و جل کی توحید ہے، یعنی ایمان لا کر پھر علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس میں سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کرنا، کیونکہ دین کی بنیاد اسی پر ہے، توحید کے بغیر دین کا قیام ہی نہیں ہو سکتا، اور یہی ایک مسلمان پر پہلا اور آخری واجب ہے۔ اسلام کے ارکان کا علم حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ 5 ارکان ہیں جن میں توحید پہلا رکن ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ سو ایک مسلمان پر توحید کا مفہوم سمجھنا واجب ہے، جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، نہ اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، نہ کسی مقرب فرشتے کو، اور نہ ہی کسی نبی مرسل کو۔ تو لا الہ الا اللہ کی گواہی کے معنی کیا ہیں؟ کہ بندہ پورے یقین کے ساتھ یہ اقرار کرے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، چنانچہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور عبادت کی ساری قسموں کو اس کے لیے خاص کر دے، جیسے دعا، یعنی دعا مانگے تو صرف رب سے، ڈرے تو صرف اللہ سے، باقی سب فطری ڈر ظاہر ہے کوئی ہوگا کہ انسان جیسے سانپ سے ڈرتا ہے، لیکن کسی کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے حق میں کمی کرنا یا اللہ کا حکم نہ ماننا، اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا ہی ڈر ہوگا، اور امید، یعنی امید بھی اللہ ہی سے لگائے۔ دنیا میں وسیلے اور اسباب استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ ہی کی امید پر کہ اللہ ہی ان وسائل اور اسباب کو قوت دینے والا ہے کہ وہ ہمارا کام کر دیں۔ اور توکل یعنی بھروسہ صرف اللہ ہی پر ہی ہو، وہی ہمارا وکیل ہے، وہی ہمارے کاموں کے لیے ہر چیز کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نہ کسی انسان پر بھروسہ ہے، نہ کسی چیز پر، اور نہ ہی کسی جتھے پر، نہ گروہ پر، بلکہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ یہ گواہی 2 رکنوں کے بغیر نامکمل ہے۔ پہلا رکن کیا ہے؟ تمام معبودان باطلہ کی عبادت اور الوہیت کا انکار کرنا، ٹھیک ہے، یعنی جھوٹے معبودوں کی عبادت نہیں کرنی، اور ان کے الہ یعنی معبود ہونے کا انکار کرنا۔ دوسرا، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی عبادت اور الوہیت کو ثابت کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ النحل کی آیت نمبر 36 ہے، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے دور رہو۔ لا الہ الا اللہ کی شرطیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ علم جو جہل کے منافی ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری، یقین جو شک کے منافی ہو، ایسا یقین جو شک کے منافی ہو، شک کو ختم کر دے، شک کی نفی کر دے، ایسا علم جو جہل کی یعنی جہالت کی نفی کر دے۔ تیسری، اخلاص جو شرک کے منافی ہو، یعنی ایسا پکا خالص دین اللہ کے لیے خالص کرنا کہ جس میں شرک کی نفی ہو، شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ چوتھی، سچائی جو جھوٹ کے منافی ہو۔ پانچویں، محبت جو بغض کے منافی ہو۔ چھٹی، فرما برداری جو ترک کرنے کے منافی ہو، ٹھیک ہے، یعنی اب یہاں پر ایک بات کو اس کا متضاد لا کر سمجھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ متضاد جب سامنے آ جاتا ہے تو انسان زیادہ سمجھتا ہے۔ ساتویں، قبول جو رد کرنے کے منافی ہو۔ آٹھویں، معبودان باطلہ کا انکار۔ اور ان شرطوں پر عمل کرنا واجب ہے۔ ان شروط کو ذیل کے اشعار میں جمع کر دیا گیا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ علم یقین و اخلاص و صدق مع محبتی و انقیاد و القبول لہا
وزید ثامنها الکفران من کا بما سوی الالہ من الاشیاء قد الیہا۔ ترجمہ ہے کہ علم، یقین، اخلاص، محبت، تابعداری، قبول، نیز آٹھویں شرط یہ کہ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرنا، اور یہ گواہی اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے ثابت ہوگی، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارے، اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھے، اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نماز نہ پڑھے، اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح نہ کرے۔ کچھ لوگ جو قبروں کے گرد طواف کرتے ہیں، قبر والوں سے فریاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہیں پکارتے ہیں، یہ سب عبادت میں شرک ہے، لہٰذا ان باتوں سے بچنا اور بچانا ضروری ہے، کیونکہ یہ سب باتیں مشرکوں کے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شجر حجر اور بتوں کی عبادت ہی کے قبیل سے ہیں، یعنی اسی کی قسم سے ہیں، اور یہی وہ شرک ہے جس سے روکنے اور آگاہ کرنے کے لیے کتابیں نازل کی گئیں اور رسول بھیجے گئے۔ دوسری بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی شہادت دینے کا معنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنا، آپ کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرنا، آپ کی منع کی ہوئی باتوں سے اجتناب کرنا، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا۔ چنانچہ ایک مسلمان یہ اقرار کرتا ہے کہ محمد بن عبداللہ قرشی ہاشمی تمام انس و جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ سبا کی آیت 28 ہے، اس سے پہلی والی الاعراف کی آیت 158 تھی۔ سورہ سبا 28، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے، سورہ الانبیاء 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور اس گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ربوبیت یا عبادت میں کوئی حق ہے، یعنی یہ ان کو رب ماننے میں یعنی یہ کہ کوئی ان کا حق ہو، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے، یا ان کی عبادت کا کوئی ہماری عبادات میں کوئی منسک شامل ہو، ایسا بھی نہیں ہے، یا اس کائنات کی تدبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں، معبود نہیں، اور رسول ہیں جن کی تکذیب نہیں کی جا سکتی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا وہی مرتبہ دینا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، کہ نہ تو وہ معبود ہیں اور وہ بندے اور رسول ہیں، اور ایسے رسول جن کی تکذیب نہیں کی جا سکتی، اور اللہ تعالیٰ کے دائرہ مشیت کے باہر آپ نہ اپنے نفع و نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی دوسروں کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وہی آتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں۔ پھر فرمایا دوسرا مطلب ایمان کا معنی و مفہوم اور اس کے ارکان۔ ایمان دل سے اقرار کرنے، منہ سے بولنے اور دل و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے۔ جوارح کا مطلب ہوتا ہے اعضاء سے عمل کر کے اس بات کی صداقت کا اظہار کہ آپ ایمان لے آئے ہیں، اور یہ اطاعت سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ عبادات کی قبولیت اور صحت کے لیے ایمان شرط ہے۔ جیسے شرک و کفر سے ساری بندگیاں ضائع ہو جاتی ہیں، تو جیسے بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی، ویسے ہی بغیر ایمان کے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ النساء کی آیت نمبر 124 ہے، جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ اور شرک عمل کو برباد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ آپ کی طرف بھی اور جو آپ سے قبل گزر چکے ہیں ان کی طرف بھی یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اے مخاطب، اگر تو نے شرک کیا تو تیرا عمل سب غارت ہو جائے گا اور تو خسارہ میں پڑ رہے گا۔ سورہ زمر کی آیت 65 ہے۔ اور ایمان کے ارکان 6 ہیں: اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔
تو اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان 3 امور پر مشتمل ہے۔ اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام کاموں میں جیسے پیدا کرنا، روزی دینا اور موت و حیات دینا اکیلا ماننا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی خالق ہے، نہ رازق ہے، نہ زندگی دینے والا، نہ موت دینے والا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کائنات میں کوئی اختیار رکھتا ہے۔ اور اس جہان میں کسی ایسے شخص کا پتہ نہیں جو اللہ کی ربوبیت کا منکر ہو، الا یہ کہ کوئی کبر و غرور میں ایسا کہے مگر واقعہ میں اس کا قائل نہ ہو، جیسا کہ فرعون نے اپنی قوم سے کہا۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 24 ہے، تم سب کا رب اعلیٰ میں ہی ہوں، جبکہ یہ اس کا یقین نہیں تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان و زمین کے رب ہی نے یہ معجزے دکھانے سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔ اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد و ہلاک کیا گیا ہے۔ الاسراء کی آیت 102 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نمل کی آیت 14 ہے، انہوں نے ظلم و غرور کی وجہ سے ان آیتوں کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دلوں کو ان پر یقین تھا۔ کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ان مخلوقات کا کوئی خالق ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے خود ہی خود کو بنایا ہو، کیونکہ کوئی چیز خود کو نہیں پیدا کرتی، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ یہ یکایک وجود پذیر ہو گئیں، کیونکہ بغیر محدث یعنی خالق کے کسی حادث یعنی مخلوق کا کوئی تصور ہی نہیں، اور اس لیے بھی کہ ان مخلوقات کا یہ بے مثال نظام اور نظم و نسق اس بات کے منافی ہے کہ یہ اچانک وجود میں آ گئی ہوں، لہٰذا موجد کا وجود حتمی ہوا، یعنی یہ تو ہوگا کہ یہ تو ایبسولوٹ ہے کہ کوئی موجد یعنی بنانے والا، ایجاد کرنے والا، پیدا کرنے والا ہوگا، اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ الطور کی آیات 35 سے 36۔ اور مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک کے باوجود اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن وہ اس سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ عرب کے مشرک اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے میں شرک کے باوجود، یعنی اس اکیلے معبود کی عبادت کرنے کے بجائے معبودان باطل کی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ رب اللہ ہی ہے، یعنی اس کی ربوبیت کا انکار کرتے تھے۔ یعنی جب ان سے قرآن میں ہی پوچھا جاتا کہ بتاؤ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہتے اللہ نے، ٹھیک ہے، بتاؤ آسمان و زمین کا مالک کون ہے، تو وہ کہتے اللہ نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی خالق، مالک اور مدبر وہ اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن اس سے وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے الہ ہونے میں شرک کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی اور ان کے خون اور مال کو حلال سمجھا، کیونکہ انہوں نے عبادت میں شرک کیا، اللہ کے ساتھ بتوں، پتھروں اور فرشتوں وغیرہ کی عبادت کی۔ دوسری بات ہے اللہ کی الوہیت پر ایمان۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سچا الہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی وہی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ لفظ الہ کے معنی ہے مالوہ کے ہیں، یعنی معبود جس کی عبادت محبت، تعظیم اور انکساری کے ساتھ کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 163 ہے۔ کیونکہ مشرکین نے مکہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ نعوذ باللہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ کیا اس نے تمام معبودوں کا ایک ہی معبود بنا ڈالا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کسی کو معبود سمجھ کر پوجا گیا، اس کا الہ ہونا غلط اور باطل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کافر جس کو پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اللہ ہی بلندی والا اور کبریائی والا ہے۔ سورہ حج 62۔ اور یہی وجہ ہے کہ سارے رسول نوح علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی قوموں کو توحید اور واحد اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، اور مشرکین جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، ان سے فریاد کرتے اور مدد مانگتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے 2 عقلی دلیلوں سے باطل ثابت کیا ہے۔ پہلی دلیل، جن کو ان لوگوں نے الہ یعنی معبود بنا رکھا ہے، ان میں الوہیت کی صفات نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، کسی بھی چیز کو پیدا کرنا ان کے بس میں نہیں،
وہ اپنی پرستش کرنے والوں کو نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان پر سے کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں، اور نہ وہ زندگی کے مالک ہیں اور نہ موت کے اور نہ ہی دوبارہ زندہ کرنے کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان لوگوں نے اس اللہ کے سوا کچھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں جو کسی چیز کے خالق نہیں بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، اور وہ خود اپنے لیے نہ کسی نقصان کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع کو حاصل کرنے کا، اور نہ کسی کے مرنے پر انہیں اختیار ہے اور نہ کسی کے جینے پر اور نہ ہی کسی کو دوبارہ اٹھانے پر۔ سورہ الفرقان کی آیت 3 ہے۔ دوسری دلیل، یہ مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا خالق اور مدبر ہے، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح ربوبیت میں واحد مانتے ہیں اسی طرح الوہیت میں بھی اکیلا جانیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان سے پوچھو زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کی ہے اگر تم جانتے ہو۔ 84۔ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ہے، کہو پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے۔ ان سے پوچھو، یعنی ان مشرکین سے پوچھو، ساتوں آسمانوں کا مالک کون ہے اور بڑے تخت یعنی عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ، کہو پھر تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے۔ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا۔ اگر جانتے ہو تو بتلا دو۔ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، کہو کہ پھر تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو۔ المؤمنون کی آیات ہیں 84 سے 89۔ جب انہوں نے توحید ربوبیت کا اقرار کیا تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تیسری بات جو وحدانیت کے لیے ہے کہ یعنی جو اسماء و صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اپنی کتاب میں ثابت کیے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے اپنی حدیث میں ثابت کیے ہیں، انہیں ثابت کرنا اس طرز پر جو اس کی شایان شان ہو، بغیر کسی تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل کے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ کے اچھے نام ہیں، بس اسے انہی سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، انہیں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا جلد ہی بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ الاعراف میں ہے، 180 آیت نمبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے اور وہی ہر بات کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ عاشوراء 11۔ یعنی اللہ کی معرفت بھی ہمیں کون بتائے گا؟ اللہ ہی بتائے گا نا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وحی الہی کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور جو اللہ کے اسماء اور صفات ہیں جو کتاب میں آئے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب قرآن میں اور یا پھر حدیث میں بیان ہوئے ہیں، وہ اسی طرح ان کو بغیر کسی تحریف یعنی بدلے، تعطیل یعنی ان میں سے کوئی چیز معطل کیے، اور تکییف کا مطلب ہے کہ کسی قانونی یا شرعی اصطلاح کے طور پر اس کی حیثیت کو تعین کرنا یا اس کی تشریح کرنا، اور تمثیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی کوئی مثال بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کچھ اس سب سے ہمیں روکا گیا ہے۔ ہم اللہ کے اسماء اور صفات کو اسی طرح ہی سمجھیں گے اور لیں گے جیسے کتاب و سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ آج اتنا ہی پڑھتے ہیں، الحمدللہ کے 11 صفحات ہو گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔